سلام على عباده الذي اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی جو سورۃ البقرہ کی 255 نمبر کی آیت کریمہ ہے، آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ کل یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ اس آیت کریمہ میں ایک دعویٰ ہے اور اس دعوے کے لیے 11 اور ایک اور نقطے کی بنیاد پر 12 دلیلیں موجود ہیں۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کی پہلی دلیل کیا ہے؟ تو پہلی دلیل ہے الحی، وہ الحی ہے، الحی جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کان اللہ لم یکن شیء، اللہ تھا اور کوئی نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، تو تھا اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ موت کی آغوش میں تھے، یعنی وجود نہیں تھا، وجود میں آئے اور پھر انجام کیا ہے؟ تو پھر بے وجود ہو جانے والے ہیں، معدوم ہو جانے والے، ختم ہو جانے والے ہیں۔ تنہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو الحی یہ اللہ کی صفت ہے، جو اس صفت کا مالک ہو وہی اس لائق ہوگا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جو مر جائے، جو فنا ہو جائے، جو تھا نہیں آئے اور پھر چلا جائے، تو وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگلی سورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی تردید کرتے ہوئے، ان کے رب ہونے کی تردید کرتے ہوئے اللہ نے یہی 2 صفتیں بیان کی ہیں، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو عیسائیوں سے مناظرے کا ماحول ہے، اس ماحول میں اللہ نے کہا کہ وہ تو اللہ ہے جو الحی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیسے معبود ہو گئے جو نہیں تھے؟ پھر آئے اور پھر اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اور ایک وقت آئے گا کہ جب ان کو موت دے گا تو جو تھا نہیں آیا اور پھر رہے گا نہیں، وہ اس لائق نہیں ہو سکتا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو دنیا کے جتنے معبودان ہیں سب کا یہی حال ہے، اور کوئی بھی اس صفت کا حامل نہیں ہے، اور جب نہیں ہے تو عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ القیوم، اللہ قیوم ہے۔ دوسری دلیل ہے یہ، اپنی ذات کی بنیاد پر قائم رہنے والا اور دوسروں کو قائم رکھنے والا، دوسروں کے لیے سہارا بننے والا۔ تو اللہ کسی کا اپنے وجود کے سلسلے میں
اپنے قیام کے سلسلے میں محتاج نہیں ہے، جبکہ کائنات کی ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی محتاج ہے۔ اور لکھنے والے نے لکھا کہ جو انا ربکم الاعلی کا نعرہ بلند کرتا ہے نا، تو وہ بھی محتاج ہوتا ہے کھانے کے سلسلے میں، پینے کے سلسلے میں، سانس لینے کے سلسلے میں۔ ایک گھڑی کے لیے بھی اگر روک دی جائے نا اور یہ سلسلہ ادھر ادھر کر دیا جائے تو اپنی پوری کی پوری حیثیت معلوم ہو جائے۔ وہ اللہ ہے کہ جس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، تو جو بے سہارا ہو اور سہارے کا محتاج ہو وہ کیوں دوسروں کا سہارا بننے لگ جائے کہ لوگ اس کے سامنے سر ٹیکے اس کی عبادت کرے۔ جو اس لائق ہے کہ جو سہارا بنے دوسروں کے لیے وہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو یہ دوسری دلیل ہے مختصر انداز میں۔ اور پھر کہا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ پکڑتی ہے اور نہ ہی نیند پکڑتی ہے۔ تو اونگ نیند کی ابتدائی کیفیت، وہ کیفیت کہ جس میں آدمی جاگنے اور سونے کے درمیان کی حالت میں ہوتا ہے، تو یہ کیفیت ابتدائی، اور پھر پوری کیفیت کیا ہے؟ نیند کی۔ تو یہ دو کیفیتیں ہیں کہ جن میں انسان اپنے آپ پر رہ ہی نہیں جاتا، نہیں رہ جاتا۔ اس لیے یہاں قرآن مجید نے تأخذہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی پکڑتی نہیں ہے۔ لیکن والے نے لکھا کہ نیند ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اور پھر اس کا اپنا کوئی بس رہ ہی نہیں جاتا۔ اور یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ نیند کی بنیاد پر وضو ٹوٹنے کی بات کی گئی ہے، تو اس لیے یہ بات کی گئی، آپ کے سامنے بات رکھی گئی ہے کہ نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اصل ٹوٹنے والی چیز، توڑنے والی چیز کیا ہے؟ تو ہوا کا خارج ہونا وغیرہ۔ نیند کی حالت میں اپنا کنٹرول ہے ہی نہیں، تو جو سو جائے وہ کائنات کا نظم کیسے چلائے گا اور کائنات کا مالک کیسے بنے گا؟ اور جس کو اونگ آئے وہ کیسے اس لائق ہو سکتا ہے کہ وہ سہارا دے دوسروں کو کہ اس کی پوجا کی جائے، اس کی عبادت کی جائے؟ تو تھوڑی سی نیند کیا ہے، بڑے بڑے واقعات کا سبب بن جاتی ہے، حادثات پیش آتے ہیں، آدمی ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ تو کائنات کا جو چلانے والا ہے نا، اتنی بڑی کائنات ہے، اتنے مسائل ہیں اور شمار کیا کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے شمار کرنے کے سلسلے میں۔ تو اس سب کو، یہ پورے نظام کو سنبھالنا کس کے بس میں؟ تو کہا کہ اس کے بس میں کہ جس کو اونگ نہیں آتی ہے اور جس کو نیند نہیں آتی ہے۔ ان دونوں نقائص سے وہ پاک ہے، اور جب پاک ہے تو اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کی جتنی چیزیں ہیں نا، ساری کی ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہے۔ کون دعویٰ کر سکتا کہ میرا ہے؟ کسی کا کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ ہے جس کے پاس ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ تو جب اللہ کا ہے تو پھر دوسرے کی بات کیسے ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ایک بات بیان فرمائی کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ کہا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے اپنا اچھا خاصا مال، قیمتی مال، سونا اور چاندی وغیرہ خرچ کر کے ایک گھر بنایا اور ایک غلام خریدا، اس غلام کو اپنے گھر میں رکھا اور اپنا کام سمجھایا، کہا کہ یہ کام کرنا ہے اور اس کام کی بنیاد پر جو آمدنی حاصل ہونے والی ہے وہ میرے حوالے کرنا ہے۔ تو چونکہ اس نے خرچ کیا ہے نا مال، تو مال جو خرچ کرے گا وہی اس لائق ہوگا کہ اس کو نفع آئے۔ تو یہ شخص کام کرتا ہے اور محنت کرتا ہے اور جب آمدنی آتی ہے نا تو کسی اور کو دے دیتا ہے۔ تو کہا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص بھی ایسے غلام کو قبول کرے گا؟ کیا ایسا نوکر کسی کو بھی پسند ہوگا؟ تو سب کچھ تو اللہ کا ہے، اللہ نے پوری یہ کائنات سجائی ہے اور ساری کائنات کی ملکیت اس کی ہے۔ اب پوجنے کی بات آئے تو کسی اور کے سامنے چلے جاؤ، کھاؤ کسی کا اور گانے کسی اور کا رکھ جاؤ۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے معبود حقیقی ہونے کی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کر سکے۔ کل آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ دنیا کے جو تصورات ہیں سفارشات کے سلسلے میں، ان سفارشات کی اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا تردید کر دی ہے۔
دو شفاعتوں کا ذکر کل ہوا تھا آپ کے سامنے، ایک ہے شفاعت محبت اور ایک ہے شفاعت وجاہت۔ شفاعت محبت کا مطلب یہ ہے کہ محبت سے کسی کی مجبور ہو کر آدمی اس کی بات مانے، اور ایک آدمی کے سلسلے میں فیصلہ ہونا چاہیے سزا کا، لیکن محبوب نے سفارش کر دی ہے، محبوب ناراض ہو جائے گا اس لیے فیصلے کو بدل دینا پڑے گا، تو یہ شفاعت محبت ہے جو دنیا میں ہوتی ہے، اس کے نمونے سامنے آتے رہتے۔ اور دوسری جو شفاعت ہے شفاعت وجاہت ہے، مطلب مقام اور مرتبے کی بنیاد پر آدمی شفاعت کرے۔ وزیر ہے، کسی علاقے کا گورنر ہے، فوج کا سربراہ ہے وغیرہ، بڑے لوگ ہیں، اگر بادشاہ نے اور حاکم نے بات نہیں مانی نا تو پتہ چلا کہ اندر سے کچھ گڑبڑ ہوگا اور اپنی حکومت ہلے گی، تو اس لیے اس بڑے کو ناراض نہیں کرنا چاہیے اور اس کی بات مان کر اپنی حکومت بنانی چاہیے۔ تو اللہ کے یہاں ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، اور اللہ کسی سے دبنے والا نہیں ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں جو اللہ کو دبا سکے۔ تو یہ دونوں جو سفارشات ہیں اور شفاعتیں ہیں نا دنیا میں ہوتی ہے نا، ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ایک تیسری شفاعت ہے جس کا ذکر یہاں ہے، کیا ہے وہ؟ تو اسے شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ شفاعت بالاذن ہے، اس کو شفاعت اذن کہیں گے، یعنی اجازت کی بنیاد پر شفاعت۔ تو یہ جو شفاعت ہے نا یہ شفاعت ہوگی، اور اللہ جن لوگوں کو اجازت دے گا وہ سفارش کریں گے، جس کے لیے اجازت، جس کو اجازت، تو کرنے والے کو بھی اجازت چاہیے، اور جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے نا اس کے لیے بھی شفاعت چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے، انبیاء، صلحاء، یہ سارے کے سارے لوگ سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اب اللہ ہی کی اجازت سے سفارش ہونی ہے اور اللہ ہی کہے کہ سفارش کرو، تو پھر سفارش کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ ڈائریکٹ چاہتا تو معاف کر دیتا نا۔ تو شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی تھا، وفادار ہے، فرما بردار ہے، ملک اور وطن اور حکومت کے سلسلے میں کبھی اس کی کوئی ایسی حرکت نہیں رہی ہے کہ جو بغاوت کے زمرے میں لکھی جائے۔ غلطی ہو گئی، ہو جاتی ہے غلطی انسان ہونے کے ناطے، تو غلطی ہو گئی، بادشاہ جانتا کہ یہ جو غلطی کرنے والا شخص ہے نا اصل میں غلطی کرنے والا نہیں ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطی ہو گئی ہے، تو حکومت کا وفادار ہے چونکہ یہ، تو اس لیے بادشاہ کہتا ہے کہ یہ تو غلطی ہو گئی، اس سے ذرا تم بولو، تو بولنا ایک ذریعہ بنا دیا اس کی معافی کا، ہے نا۔ اور یہ جو معافی اس کے لیے لکھی گئی کس بنیاد پر؟ وفاداری کی بنیاد پر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں ہے کہ میری شفاعت اس شخص کو حاصل ہونے والی ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوگا۔ تو شریک نہیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وفاداری۔ شرک نہیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بغاوت نہیں کرنا۔ تو یہ بندہ جو وفادار ہے رب کا نا اس کے لیے اجازت، اب جس کو اجازت دی جا رہی ہے سفارش کرنے کے لیے، اس کا کیا ہے؟ تو اس کی عزت افزائی ہے، لوگوں کے درمیان اس کے مقام کو بلند کرنا ہے، بلند کرنا۔ تو یہ توحید کی بنیاد پر، اور جو توحید کے سرداران ہوں گے نا ان کو اجازت ملے گی کہ وہ سفارش کریں، اس کو صفات بالاذن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ وہ ہے جو ان کے آگے کو بھی جانتا ہے اور ان کے پیچھے کو بھی جانتا ہے۔ آگے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، آگے کو پیچھے کہتے ہیں، پیچھے کو آگے کہتے ہیں۔ تو آگے کا مطلب یہ کہ جو آنے والا ہے، اور پیچھے کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہو گیا، گزر گیا ہے۔ تو ماضی کا، حال کا، مستقبل کا، سب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، وہ جانتا ہے کہ، اور یہ جو سفارش کی بات ہے نا اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ جس کے پاس سفارش کی جاتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، محتاج ہے یا نہیں ہے وغیرہ، نہیں علم ہے۔ اللہ کو سب معلوم ہے کہ کون محتاج ہے اور کون محتاج نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کیا ہیں؟ ہم مجبور ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم اپنی بات نہیں رکھ سکتے۔ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اللہ کو سب معلوم ہے کہ کون کیا ہے، اور وہ تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے در پہ آیا جائے اور بھکاری بن کر اس سے سوال کیا جائے۔
معمولی قسم کی ندامت ہی ساری معصیتیں اور ساری برائیاں دھونے کے لیے کافی ہے. تو رو لو جب ضرورت ہے اور اللہ سے سوال کرو، جانتا ہے کہ اس کی حالت کیا ہے. تو اگر دل کی کیفیت صحیح ہے اور اخلاص کی بنیاد پر سوال ہے تو کوئی بھی مانگے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. اللہ نے کہا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. تو اللہ کا حال تو یہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے آگے اور پیچھے کو. ان کا حال کیا ہے؟ تو ان کا حال یہ کہ اللہ کے علم میں سے کچھ بھی یہ اپنے دائرے حدود میں نہیں لا سکتے، نہیں معلوم کر سکتے سوائے اس کے جس کے اللہ چاہے، جس کو اللہ چاہے. تو ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ اللہ کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ عالم الغیب ہے اور کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے. ہاں اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم میں سے جس کو جتنا چاہتا ہے اللہ بتا دیتا ہے غیب کی باتیں. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ. کہہ دیجئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمان و زمین میں جو بھی ہے نا سب سارے کے سارے غیب نہیں جانتے سوائے اللہ کے. اللہ صرف غیب جانتا ہے. تو اللہ جانتا ہے، دوسرے کچھ نہیں جانتے. اللہ کے بتانے سے کچھ چیزیں آگے کی معلوم ہو جاتی، کچھ چیزیں پیچھے کی معلوم ہوتی ہے. اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم خبریں دیتے ہیں، پیچھے کی بھی خبریں دیتے ہیں اور آگے کی بھی خبریں دیتے ہیں. تو یہ خبر دینے کی بنیاد پر ہے، اپنے علم کی بنیاد پر نہیں ہے. دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ اللہ کے جو اسماء ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں اور اس کی ذات سے متعلق جو معلومات ہیں، یہ کچھ بھی کسی کے بس میں نہیں ہے معلوم کر سکے. جتنا اللہ بتائے گا اتنا ہی معلوم ہوگا، ورنہ کسی میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پتہ کر لے کہ اللہ کون ہے، کہاں ہے، اسے یہ چاہت کیا، وہ بندوں سے چاہتا کیا ہے وغیرہ، اس کی صفتیں کیا ہے، نہیں معلوم. کون بتائے گا؟ تو کہا کہ اللہ جتنا چاہے گا اتنا. تو وہ نبیوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. یہ کرسی کیا ہے؟ تو کرسی کے سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر آئی کہ یہ موضع قدم ہے، یہ اللہ کے قدم کی جگہ ہے. اور کرسی کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کے بالمقابل ساتوں آسمان اور زمین کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ایک وسیع و عریض صحرا میں ایک زنجیر ہو، حلقہ ہو، اس کو ڈال دیا جائے کدھر ہے کیا پتہ چلے گا. تو جتنی بے حیثیت یہ زنجیر ہے نا وسیع و عریض صحرا میں، ویسی بے حیثیت ساری کائنات ہے کس کے مقابلے میں؟ کرسی کے مقابلے میں. اور پھر کرسی کی حیثیت عرش کے مقابلے میں ایسے ہی. تو اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی مخلوق کا نام کیا ہے؟ عرش ہے. اللہ کے لیے عرش، اللہ کے لیے کرسی تسلیم نہیں کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر مانیں گے تو پھر تو اللہ ہمارے جیسا ہو جائے گا. تو اللہ ہمارے جیسے کیوں ہوگا؟ جیسے اللہ کی ذات ہماری جیسی نہیں ہے نا، ویسے اس کی صفتیں بھی ہماری جیسی نہیں ہے. کرسی ہے لیکن وہ کیسی ہے، وہ کون سی ہے ہم کو معلوم نہیں ہے. بس یہ جانتے کہ کرسی ہے. اور عرش ہے تو ہم کو معلوم ہے کہ عرش ہے، ہم تسلیم کریں گے لیکن اس کی کیفیت کے پیچھے نہیں پڑیں گے. اور کہا کہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. اور ان کی یعنی آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے. مسلسل اللہ کی نگرانی ہو رہی ہے، اللہ نگرانی کر رہا ہے اور نگرانی کے عمل میں اس کو تھکنا نہیں ہے. اب یہ جو صفتیں بیان کی جا رہی کس کے اندر ہے؟ یہ کون ہے کہ جو یہ کہے کہ نہیں میرے اندر بھی یہ صفتیں ہیں؟ کائنات میں کوئی بھی اٹھ کر یہ دعوے نہیں کر سکتا، یہ دلیل نہیں پیش کر سکتا ہے. اور کہا آخر میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اور وہ علی ہے اور وہ عظیم ہے. علی مطلب علو والا ہے، بلندی والا ہے. بلندی ذات کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے. وہ کدھر ہے؟ اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے. یہ ذات کی بلندی ہے. اور صفات کی بنیاد پر بھی بلند ہے وہ کہ اس کی جو صفتیں ہیں ساری کی ساری اونچی ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے. اور قہر اور غلبے کے اعتبار سے بھی بلند ہے وہ کہ سب کے اوپر ہے، وہ سب پر بھاری، کوئی اس پر غالب آنے والا نہیں ہے. تو اللہ علی ہے، یہ صفت کسی کے اندر نہیں ہے، سب مغلوب ہے، سب نیچے ہیں. اور اللہ ہی کی ذات صرف اور صرف اوپر ہے. اور آخر میں کہ العظیم، عظمت والا ہے. تو عظمت کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں، بڑائی کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں نا وہ سب اللہ کو حاصل ہے. باقی ادھر نقص، ادھر کمی، ادھر کمزوری، کچھ نہ کچھ کمزوری کی بات تو سامنے آنے والی ہے. تو یہ آیت کریمہ ہے آیت الکرسی.
قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت. کل آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ توحید کے سارے دلائل یہاں جمع کر دیے گئے اور شرک کی ساری جڑوں کو اللہ نے کاٹ کر رکھ دیا ہے اس آیت کریمہ میں. تو اس آیت کریمہ کو یاد کرنا چاہیے اور جو پڑھنے کے خاص مقامات ہے پڑھنا چاہیے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ تدبر غور و فکر بھی کرنا چاہیے تاکہ دل کی جو دنیا ہے نا وہ توحید کی روشنی سے معمور رہے اور ایسی بھی صلاحیت ہو جائے کہ ہم دوسروں کو بھی اس کی بنیاد پر سمجھائے کہ یہ صفتیں چاہیے. کدھر ہے یہ صفتیں ان کے پاس جن کے سامنے سر جھکاتے ہو. اللہ سے دعا کہ باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.